اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے جب انسان دل توڑ کر مانگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور عطا فرماتا ہے۔ اس کی ایک بیسٹ ایگزامپل کے لیے میں آپ کے سامنے ایک واقعہ لایا ہوں۔ فرمایا کہ احمد نامی ایک ڈاکٹر صاحب تھے، انہوں نے پوری زندگی لوگوں کے علاج میں گزار دی۔ جب کافی جو ہے وہ انہوں نے پوری زندگی جب گزاری تو آخر کار حکومت کی طرف سے انہیں حکم ملا کہ آپ جو ہے وہ ہمارے اس یعنی راجدھانی میں پہنچے، جو ملک کی راجدھانی تھی، جو دارالحکومت مقام تھا دارالحکومت کا، وہاں پر انہیں بلایا گیا، کہا آپ یہاں آ جائیے، آپ کو لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ دیا جائے گا، لہٰذا آپ کو آنا ہے۔ اب ڈاکٹر صاحب نے ڈیسائیڈ کیا کہ یار ظاہر سی بات ہے، یہ تو میرے اوپر بہت بڑی ایک کرم نوازی ہو رہی ہے حکومت کی طرف سے، کہ مجھے بلایا جا رہا اور وہ بھی لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ مجھے مل رہا ہے، یہ تو مجھے لینا ہی پڑے گا۔ چونکہ اس ڈاکٹر کا یہ رہتا تھا کہ وہ علاج کے معاملے میں بڑے ایمانداری کے ساتھ ہر ایک کے ساتھ اچھے انداز سے اچھے سلوک سے پیش آتے تھے، جب ان کے پاس کوئی آتا تو اچھے سے علاج بھی کرتے تھے۔ خیر، جب حکومت کی طرف سے انہیں حکم ملا تو انہوں نے فلائٹ بک کی۔ فلائٹ بک کر کے جب وہ جا رہے تھے تو اچانک راستے میں موسم خراب ہو گیا۔ تو موسم خراب ہونے کی وجہ سے ڈاکٹر صاحب جس جہاز میں تھے، اس جہاز کو راستے میں ایک چھوٹے سے ایئرپورٹ کے اوپر اس جہاز کو لینڈ کرنا پڑا، چونکہ موسم خراب تھا۔ جب وہاں پہ لینڈ کیا تو ڈاکٹر صاحب نے عملہ سے پوچھا، جو پورا سٹاف تھا، جو جہاز کے لوگ تھے، ان سے پوچھا کہ کب تک یہ جہاز دوبارہ سے یہاں سے چلے گا؟ کہا کہ اس میں پرابلم آ گئی ہے، موسم خراب ہونے کی وجہ سے اس میں بھی کچھ پرابلم آ گئی ہے جو جلدی حل نہیں ہوگی، اس میں کچھ ٹائم لگ سکتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا آج مجھے دارالحکومت میں پہنچنا ہے، وہاں پر مجھے لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ ملنے والا ہے اور میں تو لیٹ ہو جاؤں گا۔ تو عملہ میں سے ایک نے ان کو مشورہ دیا کہ آپ بائی کار یہاں سے آپ رینٹ پہ ایک کار لیں اور آپ جا سکتے ہیں، آسانی کے ساتھ پہنچ جائیں گے، اپنی تقریب میں پہنچ جائیں گے، آپ لیٹ نہیں ہوں گے، اور اگر آپ جہاز کا انتظار کریں گے تو آپ لیٹ ہو سکتے ہو۔ خیر، انہوں نے کہا یہ بھی ٹھیک ہے، مجھے پہنچنا بھی ہے، تو انہوں نے کار لی اور چلنے لگے۔ یہاں تک کہ جب وہ راستے میں ہی ابھی پہنچے تھے کہ بڑی آندھی طوفان اور بڑی زبردست موسلادھار بارش شروع ہو گئی، اور اتنی بارش ہوئی کہ وہ ہائی وے سے جس راستے پہ چل رہے تھے، اس بارش زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ ہائی وے کا راستہ بول کے سیدھے گاؤں ایک کی طرف ان کا راستہ، یعنی وہ اس پہ وہ چڑھ گئے۔ چلتے چلتے جب جا رہے تو اچانک کافی تھک گئے تھے، بھوک لگ چکی تھی ڈاکٹر صاحب کو، ڈاکٹر احمد صاحب کو۔ تو وہاں پر جب جناب والا وہ پہنچے، انہوں نے دیکھا کہ ایک راستے میں ایک گھر ہے اور وہاں پہ ایک لائٹ جل رہی ہے۔ سوچا اب یہاں پہ پوچھ لیتے ہیں اگر کچھ کھانے کو مل جائے۔ تو وہاں پر جب ڈاکٹر ادھر تو ٹائم وہ بہت لیٹ ہو چکے تھے، تو جب وہاں پر جس گھر میں لائٹ چل رہی تھی وہاں پر گئے تو دروازے کو نوک کیا۔ اندر سے ایک بزرگ خاتون، ایک بڑھیا آئی، انہوں نے کہا جی بیٹا، کہا کہ اگر کچھ کھانے کو ملے، بہت تھک گیا ہوں۔ تو بڑھیا نے کہا، اس خاتون نے کہا، اس بزرگ خاتون نے کہا آئیے۔ جب وہ بیٹھا، اسے چائے پانی دیا، تو جب انہیں تھوڑی سی ڈاکٹر صاحب کو راحت ہوئی تو دیکھا کہ سامنے بیڈ پہ ایک نوجوان لیٹا ہوا ہے۔ تو اس وقت ڈاکٹر صاحب نے کہا ماں جی یہ کون لیٹا ہوا ہے؟ کہا بیٹا یہ میرا بیٹا ہے۔ کہا کیوں لیٹا ہوا ہے؟ کہا یہ اتنی بڑی بیماری کے اندر مبتلا ہے کہ یہاں کے جو ہمارے گاؤں کے ڈاکٹر ہیں انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس اس کا علاج نہیں ہے، ہاں اگر آپ ڈاکٹر احمد کے پاس لے جاؤ گے تو وہ اس کا علاج کر سکتے ہیں۔ بیٹا میں کتنے دن سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہی ہوں کہ مولا تو یا تو ڈاکٹر احمد کو ملا دے یا اسے شفا عطا فرما دے۔
بس میں یہی اس کے لیے دعا کر رہی ہوں، میرے پاس اتنے پیسے نہیں، میں غریب ہوں. تو اتنا جب اس خاتون کا کہنا تھا تو ڈاکٹر احمد کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ میرا ارادہ کہاں پہنچنے کا تھا، لیکن خدا کی مرضی ہی کچھ اور تھی کہ کہاں سے آ کر کس طرح راستوں کا بھولنا، جہاز کا خراب ہونا، پھر اس گھر میں پہنچنا، یہاں چائے پانی پینا، اور پھر یہاں اس کے علاج کے لیے پہنچنا. کیا آپ بھی نہیں مانو گے؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر. جو اللہ چاہے، جس طرح چاہے، اللہ وہ کر سکتا ہے، اللہ کرتا ہے. لہذا اس ہم پیارے اللہ عز و جل کو کتنا یاد کرتے ہیں. ہم خود سوچیں اللہ نے ہمیں کیا نہیں دیا ہے. اس اللہ عز و جل کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے. اس اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہمیں نہیں بھولنا چاہیے. ہم چھپ چھپ کے گناہ کر رہے ہیں. ہم یہ تصور باندھ کے گناہ کرتے ہمیں کوئی نہیں دیکھتا ہے. وہ رب کریم عز و جل ہمیں، اس کے سامنے ہم کہاں چھپ سکتے؟ ہمیں ڈرنا چاہیے. اس اللہ تبارک و تعالی عز و جل کو راضی کرنا چاہیے. اس کو راضی کرنے والے کام کرنے چاہیے. اس سے محبت کرو. اس سے محبت کیا ہے میرے پیارے ناظرین؟ اس سے محبت کرنا یہ ہے کہ اس کے جو حکم ہیں ان کے اوپر ہم نے عمل کرنا ہے. ہم اللہ عز و جل کے خوف کو اپنے دل میں جگہ دیں، اس سے ہم ڈریں، اس کا شکر ادا کریں. یہی ہماری زندگی کا مقصد ہے. ہم گناہ کرتے ہیں، وہ ہم پر عذاب نازل نہیں کرتا ہے، ہماری روزی نہیں چھینتا ہے. وہ کتنا کریم رب عز و جل ہے. اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور وسیلہ سے ہم پر کتنی کرم نوازیاں فرما رہا. لہذا ہمیں اپنے رب عز و جل کو منوانا چاہیے. ہمیں اپنے اللہ عز و جل سے پکا رشتہ جوڑنا چاہیے تاکہ اس کی کرم نوازیاں ہمارے اوپر مزید جو ہے وہ نازل ہو.